نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیسٹوسٹیرون کے لیے بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا، تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ پہلے تو اپنی رپورٹ میں چیک کر لیجئے گا کہ واقعی کم ہے، کیونکہ نارمل ویلیو سے اگر اس کو ایکسیڈ کریں گے، اوپر لے جائیں گے تو کچھ اور بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پورے ریچھ، بھالو اور بندر کی طرح پورے جسم میں بال آ جاتے ہیں۔ اس کو بس نارمل اس کا ڈیجیٹل ریٹ پر لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو جو اپنی رپورٹ پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ واقعی ٹیسٹوسٹیرون کم ہے، تو اس کو بنا بنایا جو ہم دیتے ہیں وہ تو خیر تقریباً 70 جڑی بوٹیوں کا کمپاؤنڈ ہے، جس کو ہم MK مرد کامل کے نام سے دیتے ہیں۔ لیکن میں ایک آسان چیز بھی بتا سکتا ہوں اور جس سے کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ریزسٹنس ویلیو نہیں، جو ہم دوا بناتے ہیں وہ پھر ریزسٹنس ویلیو کو بھی ختم کرتی ہے، کام بھی کرتی ہے، رزلٹ بھی دیتی ہے۔ لیکن اگر باڈی کلیئر ہے، ریزسٹنس ویلیو نہیں ہے، پسل نہیں ہے، ویریکوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر ایسڈ وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، تو ہائی BP نہیں ہے، تو بھی اس سے کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوا جو بنائی جاتی ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتی ہے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہے، جس کو ہم MK کہتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ کام ہو جائے اور واقعی آپ کی رپورٹ کے مطابق آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کم ہے، تو یہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا میں ایک آسان ترین نسخہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ اس کے لیے کہ آپ یہ بیچ بھی سکو، ٹھیک ہے نا، سیل آؤٹ بھی کر سکو۔ تو اس کی نیت سے 1 کلو اس میں چاہیے یہ بھنڈی کے بیج ہے۔ بھنڈی کم از کم 10 سے 12 کلو آپ دھوپ میں سکھائیں گے تو وہ 4 انچ والی بھنڈی سوکھ کے نا ننوں سی ہو جائے گی، آدھا انچ پونا انچ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا بیج نکال لینا، پھر یا بیج نکال کے سکھا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھنڈی کا بیج 1 کلو، اروی باریک کٹی ہوئی، چھلی ہوئی اور باریک کٹی ہوئی 1 کلو، اور ماش کی دال 1 کلو۔ ٹھیک ہے، یہ ماش کی دال کو تو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اروی 1 کلو سکھا لیں، سوکھ کے جتنی بھی آ جائے، اور یہ جو ہے بھنڈی، اس کے بیج 1 کلو سکھا لیں، سوکھ کے جتنا بھی بچے۔ ٹھیک ہے جی، اور جب یہ سوکھ جائیں تو تینوں کو ملا کے پیس لیں، پاؤڈر کر لیں، آٹا بنا دیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس میں 1 کلو دہی ملا دیں۔ دہی تازہ ہو، دکان کا خریدا ہوا، فریج کا رکھا ہوا، باسی کڑوا کھٹا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، 1 کلو دہی ملا کے صبح بنائیں، اس کو فوراً دھوپ میں رکھ دیں۔ دھوپ لگنی فوراً ضروری، ورنہ فنگس لگے گا، بیکار ہو جائے گا۔ دھوپ لگا دیں اس کو فوری طور پر، بہت اچھی طرح پھیلا کے، تاکہ جلدی زیادہ سے زیادہ دھوپ لگ جائے، اور پھر دوسرے دن اس کو الٹ پلٹ کے یا کوٹ پیس کے دوبارہ دھوپ دینی ہے، تیسرے دن دوبارہ دھوپ دینی ہے، پھر اس کو گرائنڈر میں پیس لیں، اور پیسنے کے بعد پھر 1 دن کی اس کو دھوپ دے دیں۔ یہ تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہربل میں یہ کہ نقصان تو نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے، لیکن بنانے کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب آپ لائن پر آ جاتے ہو، روٹین اپ ہو جاتے ہو، تو مشکلات بھی آپ کو آسان لگتی ہیں، نارمل کی باتیں لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیار ہو گیا۔ کیا تیار ہوا؟ پیور ہربل ٹیسٹوسٹیرون۔ ٹھیک ہے، اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ نہار منہ اور بھری دوپہر کو، گرمی ہے تو شام کو بھی لے سکتے ہیں، رات کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن سردیوں میں ٹھنڈے موسم میں نہار منہ بھری دوپہر کو اس کا آدھا چمچ لے لیں آپ، تھوڑے سے دہی ملے پانی سے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بن جاتا ہے، بہترین بن جاتا ہے، اور اتنا بہترین بن جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی، اور اس کے علاوہ کسی کو بہت ہی زیادہ ایکسٹرا کرنا ہو، ان کی 4 سے 6 8 10 بیگمات ہوں تو ان کو کرنا ہو، تو ان کو پھر زیادہ کی ضرورت ہے۔ تو وہ جناب علی جو گولر ہوتا ہے نا، انجیر ہی کی ایک جنگلی نسل ہے گولر۔ ٹھیک ہے، کالا سا پھل ہوتا ہے، اس میں بیج بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آنکھ بند کر کے کھا لو، وہ کیڑے اس کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، واقعی آنکھ بند کر کے چبا کے، آنکھ نہ بھی بند کریں، بڑا مرد کے بچے بنو، چبا کے کھا لیے جاتے ہیں۔ تو وہ باقی علاقوں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن سوابی میں جو تھانہ ہے، سوابی KPK کا علاقہ، وہاں تھانے میں بھی وہ درخت لگا ہوا ہے، اور کراچی میں دوسرا درآدم خیل گاؤں فیروز میلہ میں جو اسکول ہے، گورنمنٹ ٹیکنیکل اسکول، اس میں بھی وہ درخت لگا ہوا ہے۔ اور تیسرا کراچی کی بتا دوں، کراچی میں سبیل والی مسجد کے آگے بھی وہ درخت لگا ہوا ہے، اور لالو کھیت 3 نمبر میں مسجد اقصیٰ سے 2 گھر پہلے بھی وہ درخت لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، گولر کہتے ہیں، بڑے بزرگوں سے پوچھیں تو وہ ویسے ہی بتا دیں گے، اور آپ کا سب سے بڑا انٹیلیجنس ہوتا ہے 3 ڈبے والا،
ٹین ڈبے والے سے پوچھیں کہ بھائی گولر کا درخت کدھر ہے، جو کالے کالے پھل ہوتے ہیں، اندر بیج بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ گولر کا درخت کہاں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی فیلڈ کے لیے اس سے متعلقہ انٹیلیجنس سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، تو کسی بھی درخت، پھول اور پودے کی انفارمیشن کے لیے آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ٹین ڈبے والا ہے، اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے آپ کو، اور کوئی پیسے بھی نہیں مانگتا اس کے بدلے میں۔ تو اگر وہ بھی ملا لیں گے ہم وزن، یعنی کہ اس کو سوکھنے کے بعد ان پاؤڈروں کو 1 کلو وہ بھی ملا دیں اور اس کو بھی پیس کے سکھا دیں ان پاؤڈروں سمیت، تو یہ 4 کلو ہو گیا۔ تو پھر جناب علی اچھی ترین چیز بن جاتی ہے، پھر یہ بہت ہی ہائیسٹ بوسٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اتنی بوسٹ ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ جس طرح عربوں کی 70 بیگمات ہوتی ہیں نا، تو امید ہے کہ اللہ آپ کو بھی اتنی دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت آسان ترین چیز ہے، آسان ترین طریقے سے بتائیے، کوئی مشکل مہنگی چیز میں اس لیے نہیں بتاتا کہ مہنگی چیزوں میں مسئلہ مصیبت جو غیر فیلڈ والا ہے، فیلڈ والا تو چیز کو پہچانتا ہے نا، جو غیر فیلڈ والا ہے اس کو جناب مہنگی چیز لے گا اور وہ 2 نمبر مل گئی تو اس کا ہو گیا کام خراب، پورا مشن اس کا ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو آسان ترین چیز ہے اور حقیقی ہے اور عملاً امپلیمنٹ کرتی ہے، آپ کے جو بھی بڑے بزرگ ذرا سی بھی طب کو جانتے ہیں ان کو یہ ویڈیو دکھا دیجیے گا تو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میں نے جو نسخہ دیا بڑی ایمانداری سے دیا، سچائی سے دیا، اور یہ ایک نسخہ بھی آپ کی زندگی کو بنا سکتا ہے، آپ کی بھی، اور بطور کاروبار بھی اگر اس نسخے کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو بھی یہ پیور ٹیسٹسٹرون ہے، اور جو کہ اس لیول کو بڑھاتا ہے اور اس کا رزلٹ 1 مہینے کے اندر اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف رپورٹ دیکھ لیجئے گا کہ بندے کو ویریکوشل نہ ہو، پس سیل نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسیڈی کی ویلیوز نہ ہو، تو پھر یہ بے فکر ہو کے دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔